السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیمیا سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، آج قسط نمبر 4۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست، اکثر ساتھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹ نہیں کرتے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ساتھی دیکھتے ہیں لیکن تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں، پوری نہیں دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب آپ پوری بات سنیں گے نہیں تو یہ تو کتاب ہے، آپ کو پوری بات پھر سمجھ کیسے آئے گی؟ اور جب ایک ویڈیو اس میں پوری بات نہیں سنی تو اگلی ویڈیو میں بات کیسے سمجھ آئے گی؟ تو براہ مہربانی آپ احباب پوری ویڈیو دیکھا کریں، ہاں، اور آرام سے دیکھیں، اور اس میں کچھ سوال بنتا ہے تو سوال کریں، کمنٹ میں سوال لکھیں اور ہم انشاءاللہ جواب بھی دیں گے۔ تو آج قسط نمبر 4 ہے۔ میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، آج ہم ایک بہت اہم حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ بدن دل کی ملکیت ہے اور دل انسان کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ غور فرمائیے گا، دل کا اصل کام اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں اس کی مخلوق پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ معرفت ہمیں کیسے ملتی ہے؟ جو ہمیں ہمارے حواس کے ذریعے سے ملتی ہے۔ دیکھنا، سننا، سونگھنا اور چکھنا، چھونا، یہ 5 حواس ظاہری ہیں۔ اسی طرح 5 باطنی ہیں، یعنی 5 حواس باطنی حواس ہیں۔ مثلا خیال کرنا، تفکر کرنا، یادداشت کرنا، وہم کرنا، تذکر کرنا، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں جو اندرونی باتیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں خرابی آ جائے تو انسان کے دین اور دنیا دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ ان سب کا بادشاہ دل ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا دل ایک بادشاہ کی طرح ہے اور ہمارا جسم ایک شہر کی طرح ہے۔ اس شہر میں ہاتھ پاؤں کام کرنے والے لوگ ہیں اور عقل وزیر ہے، خواہش ایک عامل کی طرح ہے اور غصہ ایک کوتوال پولیس مین ہے۔ اگر بادشاہ یعنی دل عقل کے مشورے سے کام کرے تو زندگی درست چلتی رہے گی، لیکن اگر دل خواہش اور غصے کی بات ماننے لگے تو انسان تباہی کی طرف چلتا جاتا ہے۔ خواہش اور غصہ کیوں دیے گئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواہش اور غصہ ہمیں کسی نقصان کے لیے نہیں دیے، بلکہ خواہش کھانا پینا اور جسم کی ضرورتوں کے لیے ہے، غصہ حفاظت کے لیے ہے۔ یہ دونوں اصل میں دل کے خدمتگار ہیں۔ جسم کیوں دیا گیا؟ جسم ہمیں اس لیے دیا گیا کہ حواس جو کام کریں، حواس عقل کی مدد کریں، عقل دل کی رہنمائی کرے اور دل اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زمین میں جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، سورہ رحمان میں۔ کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان وہ ہے جو دل کو بادشاہ بنائے، عقل کو وزیر بنائے، خواہش کو قابو میں رکھے، غصے کو کنٹرول کرے اور دنیا کو عارضی منزل سمجھے، آخرت کو اصل وطن سمجھے۔ ایسا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان خواہش اور غصے کا غلام بن جائے تو وہ اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی بھی خراب کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔